السلام علیکم، دس از عائشہ جان زیب اینڈ یو واچنگ می آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل. پتہ نہیں ہم لوگوں کو منحص القوم ہو کیا گیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ابھی پچھلے دنوں بلکہ اجازت جو لینی ہوتی تھی خاتون سے، یعنی اپنی بیوی سے، اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے یا تیسری شادی کرنی ہے، آپ کو ایک اجازت چاہیے ہوتی تھی پہلے. اس کی شک بھی ختم کر دی گئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس آدمی نے کیسے اپنی بیوی کا قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اپنی 1.5 سال کی بیٹی کا قتل کیا. ان دونوں کے بہیمانہ قتل کے بعد وہ اسی بستر پر سو گیا جس پر اس نے ان دونوں کو قتل کیا تھا. اور کئی دن گزر گئے اور اس انسان کو اتنی جھرجھری بھی نہیں آئی کہ جس ایک موت کا ایک اپنا ایک دکھ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، چاہے کتنا بھی برا آپ کا رشتہ کیوں نہ ہو، آپ کی کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو ایک انسان سے، آپ اسے قتل کر کے اس کے ساتھ اسی بستر پر سو نہیں سکتے. یہ ایک نشانی ہے، یعنی اس کے جو سائیکالوجی ہے اس میں کوئی میجر ڈس آرڈر تھا اس آدمی کے. اور اب اس طرح کی حرکت کر کے ایسی ہی کوئی تعویل دے کر وہ شخص چھوٹ جائے گا. میں بات کر رہی ہوں مجاہد علی نامی ایک شخص کی جو راولپنڈی میں اپنے بیوی اور بیٹی کے ساتھ مقیم تھا. اس شخص نے کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا ہے اپنی بیوی کا اور اپنی بیٹی کا، صرف اس لیے کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتا تھا. جب یہ خبر ہمیں پتہ چلی اور ہم نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی اس پر، میں نے تصویریں اور ڈیٹیلز اس لیے نہیں لگائیں کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ جب آپ اس طرح کی گرافک چیزیں شیئر کرتے ہیں تو میرا دل بہت بہت پریشان ہوتا ہے. اور تقدس تھا ان دونوں ماں بیٹی کی لاشوں کا کہ ان کو ہم اس طرح سے ایکسپوز نہ کریں. تو قصہ کچھ یوں ہے، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قسم کی جب بھی کوئی سوشل ایشو کھڑا ہوتا ہے. اور میرے اندر کا ضمیر جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان باتوں کے اوپر آواز نہ اٹھائی جائے. کوئی قصور نہیں تھا اس 1.5 سال کی بچی کا جس کا قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی. باپ کو دوسری شادی کرنے کا شوق چڑھایا تو اس نے اپنی بیوی ہی قتل کر ڈالی. میاں بیوی ایک زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جن اور جان ہوتے ہیں. ان کا رشتہ روح اور جسم کا ہے، الگ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے. میں سمجھ نہیں پاتی ان لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی کو کہ کیسے آپ اتنا کولڈ بلڈڈ. اچھا سنیے کیا کیا اس نے اپنی بیوی کا پہلے قتل کیا اور اس کے بعد اسے اس بستر پہ پڑا رہنے دیا. جب 1.5 سال کی بچی جو ماں کا دودھ پیتی تھی، اسے ظاہر سی بات ہے ماں کے لیے اس نے رونا شروع کر دیا. اور ایک قدرتی کھینچ ہوتی ہے ماں اور بیٹی کی، اولاد اور ماں کی. جب اسے محسوس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے اور ماں نے مجھے گلے سے نہیں لگایا، اس کا لمس میں نے محسوس نہیں کیا، تو وہ رونے لگی. جب وہ رونے لگی تو یہ پاگل شخص مجاہد علی جو ایک سرکاری ملازم ہے، یہ پاگل شخص اس کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہونے لگا. اور بالآخر اس نے اپنی بچی آپ اپنے جسم کے ٹکڑے، اپنے دل کے ٹکڑے کو کیسے ایسے مار سکتے ہیں، اسی اپنی قتل کی ہوئی بیوی کے جسم کے اوپر رکھا اور گلا دبا کر اپنی 1.5 سال کی چھوٹی سی معصوم بچی کو مار دیا. جب وہ مر گئی تو یہ شخص اتنا خونخوار ہے، میں اسے جانور نہیں کہہ سکتی کیونکہ جانور کہنا اس شخص کے لیے کوالٹی ہو جائے گی. جانور تو ایسے نہیں ہوتے، جانور تو یوں نہیں کرتے. جانور تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں. یہ کیسا باپ تھا جس نے اپنی بیوی اپنی بیٹی دونوں کو قتل کر دیا اور پھر تھک کر انہی کے ساتھ ان دونوں لاشوں کے ساتھ سو گیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ایسے ہی 3-4 دن گزر گئے. وہ لاشیں اور وہ شخص میں امیجن بھی نہیں کر سکتی. جب آپ کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے آپ کے اندر ایک بڑا ریمورس ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، آپ برداشت نہیں کر پاتے، آنسو آتے ہیں، آپ کو اچھا وقت یاد آتا ہے. پر یہ کیسا قاتل تھا، کیسا صفاق قاتل تھا کہ اس نے اپنی سگی بیٹی، چلو بھائی بیوی سے تو تمہیں نفرت تھی، کم بخت بدبخت منحوس انسان، بیوی تمہیں نہیں پسند تھی، اسے طلاق دے دیتے، اسے اس کے گھر بھیج دیتے. تمہیں شادی کا بہت تمہیں آگ لگی ہوئی تھی تو تم شادی کر لیتے دوسری. ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم نے اسے ضرور مارنا تھا. اور یہ جو ہمارے ملک میں ہے نا ایک ٹرینڈ ہے
کہ مار دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، ختم کر. یہ ٹرینڈ ہے جو ایکچولی اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے ہے کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے بس اسے مار دینا چاہیے. ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، وحشی بن جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. دھتکار ہے ایسی سوچ اور ایسے لوگوں پر. آگے سنیے کیا ہوا. کئی دن گزر گئے. اب ایک نیچرل پروسیس ہے، آپ کی باڈی اگر مر جاتا ہے ایک انسان تو اس میں ڈکے ہونی ہے، وہ باڈیز آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہونی ہے، اور ان کو اسی لیے مٹی میں دفن کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی جو اسمیل ہے باڈیز کی ڈیکمپوزیشن کی ہے، جیسے جیسے انہوں نے آہستہ آہستہ ان کا ختم ہونا ہے اور اسکیلیٹن نے باہر، ہڈیوں نے باہر آنا ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہے. وہ شخص کیونکہ اس نے نہیں دفنایا، وہ وہیں بستر پہ پڑی رہی، بچی کی لاش بھی اور بیوی کی لاش بھی. اب بیچ میں گھبرا گیا ہوگا تو اس نے گھبرا کر اپنی فیملی کو بتا دیا کہ جی وہ دونوں مر گئے ہیں. ابھی اسی اسنا میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ اوپر سے کون آیا؟ لڑکی کے ماں باپ. انہوں نے کہا 2-3 دن ہو گئے ہیں ہمارا اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہوا، نا بچی سے رابطہ ہوا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، کیا وجہ؟ جا کے دیکھیں. جب انہوں نے دیکھا تو بستر پہ وہ دونوں لاشیں کالی ہوئی پڑی تھی. یہ ایک پروسیس ہے زندگی کا. یہ جو سکن ہے، یہ سب خون جو اندر رگوں میں آپ کے دوڑ رہا ہے، یہ سب کچھ روانی ہے خون رکت کی وجہ سے. جب رک جاتا ہے تو یہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا، یہ بدنما ہو جاتا ہے، اس نے آہستہ آہستہ ختم ہو جانا ہوتا ہے، مٹی ہو جانا ہوتا ہے. لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، تعفن پھیل چکا تھا ٹوٹلی. اس نے کیا سٹوری سنائی؟ اس نے کہا جی گیس کا پائپ کھلا رہ گیا تھا، میں گھر نہیں تھا، میرے گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں دم گھٹ کے مر گئے. اب جب لڑکی کے ماں باپ نے پہلے تو سوچا کہ بھئی کیا مطلب وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا ہوا ہو، پھر انہوں نے دیکھا، غور کیا تو بچی اور اس کی ماں دونوں کالے پڑ چکے تھے. ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ نہیں، دال میں کچھ کالا ہے. اچھا، بیچ میں اس چنٹ انسان نے ایک ڈرامہ رچایا کہ مجھے کرونا ہو گیا. اب وہ ہوتا ہے نا فیک، یہ ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ہر چیز فیک بن جاتی ہے، ڈگریز ہوں، سرٹیفکیٹ ہوں، اور ایون کرونا رپورٹس ہوں. خیر، وہ کرونا رپورٹس نے پازیٹیو کرائی اور خود جا کے اسپتال بیٹھ گیا. یہ سارا ڈھونگ تھا. اینی ویز، جب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، ماں باپ نے جب دیکھا کہ بچی اور اس کی بیٹی کی لاش کالی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے. تو انہوں نے پولیس بلا لی. پولیس آئی. پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پولیس نے سارا کچھ پتہ لگا لیا. اور یہ شخص، یہ بدبخت، یہ خنزیر نما شخص یہ شخص مانا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کا قتل کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ان بھیڑیوں کو چھوڑ دینا چاہیے معاشرے میں معافی دے کر کے ارے دیکھو اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ ان کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ یہ نکلیں، یہ پھر کسی کی زندگی خراب کریں. جیسے وہ موٹوے کا ریپ کیس ہوا تھا، وہ شخص جو ریپ میں انوالو تھا وہ وہی شخص تھا جس نے کئی پہلے بھی اسالٹس کیے ہوئے تھے اور کئی سال پہلے اس نے ایک اور ریپ بھی کیا ہوا تھا. کیونکہ یہ جو کرمنل مائنڈ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح دھوکے باز جو لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں، چاہے ان کو کتنا بھی آپ ان کی روش سے ہٹانے کی کوشش کریں، وہ ہٹتے نہیں ہیں. یہ شخص چلتا پھرتا ایک عذاب ہے. عذاب بن کر وہ اس عورت کی زندگی میں نازل ہوا، اسے قتل کیا، اپنی بیٹی کو قتل کیا. ہے وہ معصوم بچی کیسے بلبلا کے باپ کی طرف دیکھ رہی ہوگی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا سگا باپ ہے، خون کا رشتہ ہے ہمارا. بیٹیاں تو باپ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتی ہے، باپ کو تو گرم ہوا نہیں لگنے دیتی. کیا اس بچی اور اس کی ماں کی دردناک آوازیں، کیا ان کی لاشوں کو انصاف مل سکتا ہے اس معاشرے میں؟ یہ سوال ہے ان حکمرانوں کے لیے جو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ریپسٹ کو لٹکانا چاہیے یا نہیں، یا انہیں کیمیکلی کیسٹریٹ کر دینا چاہیے، نامرد بنا دینا چاہیے. اس معاشرے میں اگر ہم نے صحیح فیصلے کر کے صحیح سزائیں مختص نہیں کی تو یہ معاشرہ ایک جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ سوچئے آپ بھی، میں بھی، کیا سزا دینی چاہیے اس شخص کو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اجازت چاہوں گی.